تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم عزیز طلباء. نویں جماعت کے ریاضی حصہ 1 کے سیشن میں میں عتیق الرحمان ورچوئل کلاس ٹیچر آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. تو جو MCGM-VTC آن لائن ویڈیو سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. ہم یہاں پر آج بات کریں گے مشقی سیٹ 2.4 میں یعنی کہ حقیقی اعداد جو ہمارا چیپٹر ہے. اس میں یہاں پر ہم مشقی سیٹ 2.4 دیکھیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر معلومات حاصل کریں گے دو رکنی مربع جذری مقدار اور نصب نما کو ناطق اعداد کس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو چلیے شروعات کرتے ہیں. یہاں پر تو ہم دیکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے کہ دو رکنی مربع جذری مقدار کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو اعداد کا مجموعہ یا فرق جن میں ایک مربع جذری مقدار اور دوسرا یا تو ایک غیر صفر ناطق عدد ہو یا مربع جذری مقدار ہو تو اسے دو رکنی مربع جذری مقدار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ a پلس ایکس جذر b. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ a مائنس ایکس جذر b اور a cos یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x جذر a جمع y جذر b. اسی طرح سے فورتھ ون آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ دیا ہوا ہے کہ x جذر a مائنس y جذر b. اس طرح سے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو رکنی مربع جذری مقداریں ہیں یہ، جن میں جذر a جذر b مربع مقداروں میں مقداریں ہیں اور a b x y جو غیر صفر ناطق اعداد ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تو جیسے دیکھ رہے ہیں 3 جذر 2 مائنس 5 جذر 3 اور 2 جذر 3 جمع 3 جذر 5 اور 3 نفی 2 جذر 5 اور 5 جمع 3 جذر 2 ہیں. تو یہ بھی جو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مربعی جذری مقداروں کے دو رکنی فکروں کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو جذری مقداروں جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جذر 3 مائنس جذر 2 اور جذر 3 جمع جذر 2 کا حاصل ضرب جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس طرح سے ہیں. جیسے دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر کہ جذر 3 مائنس جذر 2 اور ضرب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جذر 3 جمع جذر 2 اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جذر 3 کاسیکوت 2 اور جذر 3 کاسیکوت جذر 2 کاسیکوت 2 اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ اسٹیپ جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے ملے گا 3 نفی 2 برابر 1. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ناطق عدد ہے، اس لیے جذر 3 نفی جذر 2 اور جذر 3 جمع جذر 2 ایک دوسرے کی مزدوج جوڑی ہیں. ٹھیک ہے، تو دو مزدوج دو رکنی جذری مقداروں کا حاصل ضرب ایک ناطق عدد ہوتا ہے. یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اسی طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو آگے دیکھتے ہیں کہ نصب نما کو ناطق بنانے کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے کہ کس طرح سے نصب نما کو ناطق بنایا جا سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو رکنی مربع جذری مقدار اور اس کی مزدوج جوڑی کا حاصل ضرب ہمیشہ ناطق عدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس خصوصیت کا استعمال کر کے نصب نما کی دو رکنی جذری مقدار والے عدد کے نصب نما کو ناطق عدد بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں یہاں پر یاد رکھنا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیا ہوا ہے کہ 3 بٹے جذر 11 جمع جذر 5 کے نصب نما ناطق بنائیے. تو اس میں ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جذر
11 جمع جذر 5 کی مزدوج جوڑی جو ہے تو جذر 11 جمع نفی جذر 5 ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہاں پر نفی کی علامت آئے گی. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جذر 11 جمع جذر 5 کی مزدوج جوڑی جو ہے تو جذر 11 نفی جذر 5 ہے. اس طرح سے ہمیں یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ 1/, جذر 11 جمع جذر 5 برابر 3/, جذر 11 جمع جذر 5 ضرب جذر 11 نفی جذر 5/, جذر 11 نفی جذر 5. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا اس طرح سے یہاں پر بنے گا کہ 3 جذر 11 نفی جذر 11 نفی جذر 5. ٹھیک ہے، جذر 5 بٹے جذر 11 cos² 2 جمع cos میں جذر 5 cos² 2 برابر 3 جذر 11 نفی جذر 5 بٹے 11 نفی 5. یعنی کیا ملے گا ہمیں نیکسٹ اسٹیپ میں کہ 3 cos میں جذر 11 نفی جذر 5 بٹے 6 برابر جذر 11 نفی جذر 5 بٹے 2. اس طرح سے. ٹھیک ہے، تو بچے یہ نسب نما کو ناطق اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے آگے 2.4 ایکسرسائز کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو جس میں ہم سوال نمبر 1 لیتے ہیں جس میں ہم ضرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم دیکھیں گے 2.4 اس ایکسرسائز کے بارے میں. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوال نمبر 1 ہے وہ یہاں پر دیا ہے کہ جذر 3 cos میں جذر 7 نفی جذر 3. ٹھیک ہے، تو جب ہم اسے حل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جذر 3 ضرب 7 نفی جذر 3 ضرب جذر 3. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں کس طرح سے ملے گا. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا اس طرح سے بنے گا کہ جذر 3 ضرب 7 نفی 3 برابر جذر 21 نفی 3. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جواب ہمارا جو بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا. وہ بنے گا جذر 21 نفی 3 اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم یہاں پر دوسرا سوال دیکھ رہے ہیں جس میں دیا ہوا ہے cos میں جذر 5 نفی جذر 7 اور دوسرے cos میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جذر 2. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں اسے ضرب کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا کہ جذر 5 ضرب جذر 2 نفی جذر 7 ضرب جذر 2 اس طرح سے. تو جب ہم یہاں پر ضرب کرتے ہیں اور تفریق کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو جذر کی ہم یہاں پر ضرب کریں گے تو اسٹیپ ہمارا یہاں پر کس طرح سے بنے گا. وہ بنے گا جذر 5 ضرب 2 نفی جذر 7 ضرب 2 برابر 5 دونی 10. تو 10 یہاں پر جذر 10 اس طرح سے بنے گا 7 دونی 14 یعنی جذر 14 یہاں پر بنے گا اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے جذر 10 نفی جذر 14 اس طرح سے ہمارا یہاں پر جواب ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا 2.1 کا پہلا کوشچن تھا بچوں.
اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ 3 جذر 2 نفی جذر 3 اور دوسرے قوس میں 4 جذر 3 نفی 2. ٹھیک ہے اس طرح سے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے تو سوال نمبر 3 ہے بچوں. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اسٹیپ ہمارا کس طرح سے بنے گا. 3 جذر 2 قوس میں 4 جذر 3 نفی جذر 2. اب تفریق کرنا ہے. جذر 3 قوس میں جذر 3 نفی جذر 2. ٹھیک ہے اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ضرب ہوگا یہاں پر اس طرح سے کہ 3 جذر 2 ضرب 4 جذر 3 نفی 3 جذر 2 ضرب 2 ضرب جذر 2 نفی جذر 3 ضرب 4 جذر 3 نفی 4. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جذر. یہاں پر ہماری جو تفریق ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جذر 3 ضرب 4 جذر 3 جمع جذر 3 ضرب جذر 2 اس طرح سے. ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا تو کس طرح سے بنے گا کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4 ضرب 3 یعنی 12 اور 2 ضرب 3 جذر میں. اسی طرح سے نفی 2 اور اسے دیکھتے ہیں یہاں پر کہ 3 اور 2 ضرب 2. ٹھیک ہے نفی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 4 ہم نے لیا یہاں پر اور جذر 3 ضرب 3 اس طرح سے. ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 ضرب 2 یعنی کہ جذر 6 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر کہ جواب ہمارا جو یہاں پر بنے گا وہ اس طرح یہاں پر بنے گا. ٹھیک ہے یہ علامت جمع کی رہے گی ہماری. اس کے بعد میں ہم نیکسٹ اسٹیپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 12 جذر 6 نفی 3 ضرب 2 نفی 4 ضرب 3 جمع جذر 6 اس طرح سے نیکسٹ اسٹیپ ہمیں ملے گا. مزید اسے ہم یہاں پر حل کریں گے. 2 یا 6 ہمیں ملے گا اور 4 دیا 12 ہمیں ملے گا. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا. وہ بنے گا 12 جذر 6 نفی 6 نفی 12 نفی جمع جذر 6 اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا کہ 12 جذر 6 جمع جذر 6 نفی 6 نفی 12 برابر 13 جذر 6 نفی 18 اس طرح سے. ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے بچوں یہاں پر ہمارا جواب بھی یہی ہوگا 13 جذر 6 نفی 18 اس طرح سے. ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا سوال نمبر 3 یہاں پر کمپلیٹ ہوا. اب ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور سوال نمبر 2 کا جو پہلا سوال ہے اسے ہم یہاں پر لیتے ہیں جس میں دیا ہوا ہے کہ درجہ اعداد کے نسب نماؤں کو ناطق عدد بنائیے. ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر دیا ہے. تو پہلا سوال ہے 1 جذر 7 جمع جذر 2. ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو ہے تو یعنی کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جذر 7 جمع جذر 2 کی مزدوج جوڑی جو ہے تو کیا ہے جذر 7 نفی جذر 2 ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 جذر 7 جمع جذر 2 برابر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 جذر 7 جمع جذر 2 ضرب جذر 7 نفی جذر 2 بٹے جذر 7 نفی جذر 2 اس طرح سے ہمیں یہاں پر ملے گا.
اسٹیپ. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جذر 7 نفی جذر 2 بٹے جذر 7 کی قوت 2 نفی جذر 2 کی قوت 2 اس طرح سے ہمیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آگے برابر 2 جذر 7 نفی جذر 2 بٹے 7 نفی 2 برابر جذر 7 نفی جذر 2 بٹے 5 اس طرح سے ہمیں یہ اسٹیپ ملے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جذر 7 نفی جذر 2 بٹے 5 اس طرح سے ہمیں یہاں پر جواب ملے گا. ٹھیک ہے, اب اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہے تو دوسرا سوال دیکھنا ہے. دوسرے سوال میں ہم دیکھ رہے ہیں 2 بٹے 2 جذر 5 نفی 3 جذر 2. یہ ہمیں یہاں پر دوسرا سوال دیکھنا ہے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ 2 جذر 5 نفی 3 جذر 2 کی مزدوج جوڑی جو ہے تو وہ کیا ہے, وہ ہے یہاں پر 2 جذر 5 جمع 3 جذر 2 ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیپ ہمارا بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا. یہاں پر تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ 3 بٹے 2 جذر 5 نفی 3 جذر 2 3 بٹے 2 جذر 5 نفی 3 جذر 2 برابر 2 جذر 5 جمع 3 جمع جذر 2 بٹے 2 بٹے یہاں پر ہم جو ہے تو دیکھیں گے کہ اسٹیپ ہمارا یہاں پر جو بنے گا وہ اس میں ہم یہاں پر جذر 5 لیں گے, ہے نا, جذر 5 یہاں پر لیں گے ہم اور جمع 3 جذر 2 لیں گے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنا ہے وہ کس طرح سے بنا ہے. وہ بنا ہے ہمارا یہاں پر کہ تو اس میں یہاں پر تھوڑا سا جو کریکشن ہے اسے ہم یہاں پر کر لیتے ہیں. یہ بنے گا ہمارا جذر 5 اس طرح سے اور یہاں پر ہوگا 2. ٹھیک ہے, تو 2 جذر 5 جمع یہاں پر جو ہے تو 3 اور یہاں پر جذر 5 اس میں جذر 2 اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا اس میں ہم یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس طرح سے یہ یہاں پر نیکسٹ اسٹیپ میں ہمیں یہاں پر ملے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اس کے بعد جو ہمارا اسٹیپ یہاں پر بنا ہے وہ کس طرح سے بنا ہے. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 cos میں 2 جذر 5 جمع 3 جذر 2 بٹے cos میں 2 جذر 5 cos کی قوت 2 نفی 3 cos میں 3 جذر 2 cos کی قوت 2 برابر 3 cos میں 2 جذر 5 جمع 3 جذر 2 بٹے 4 ضرب 5 نفی 9 ضرب 2 اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا یہاں پر وہ اس طرح سے بنے گا کہ 3 cos میں 2 جذر 5 جمع 3 جذر 2 بٹے 20 نفی 18. ٹھیک ہے, تو برابر آپ دیکھیں گے یہاں پر اسٹیپ ہمارا کس طرح سے بنے گا. وہ بنے گا 3 cos میں 2 جذر 5 جمع 3 cos 3 جذر 5 3 جذر 2 اس طرح سے بٹے 2. آپ دیکھیں گے بچوں یہ ہمارا آنسر اس طرح سے بنے گا 3 cos میں 2 جذر 5 جمع 3 جذر 2 بٹے 2 اس طرح سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آنسر اس طرح سے ہوگا. اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں بچوں. نیکسٹ کوشچن دیا ہوا یہاں پر کہ 4 بٹے 7 جمع جذر 3. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ 7 جمع 4 جذر 3 کی مزدوج جوڑی جو ہے تو 7 نفی 4
جذر 3 ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ 4/7 جمع 4 جذر 3 برابر 4/7 جمع جذر 3 ضرب 7 نفی 4 جذر 3/7 نفی 4 جذر 3. اس طرح سے ہمیں یہاں پر اسٹیپ ہمارا تیار ہوگا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو ہے تو ہمیں ضرب کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا اس طرح سے بنے گا 4 cos میں 7 نفی 4 جذر 3/7 کی قوت 2 نفی 4 جذر 3 cos کی قوت 2 برابر 7 چوک 28 ہو جائے گا نفی. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ 16 جذر 3/49 -16 into 3. اس طرح سے ہمارا یہ اسٹیپ یہاں پر بنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 28 -16 جذر 3/49 -48. تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ مزید اس سے مختصر کریں گے ہم اس اسٹیپ میں. تو ہمارا اسٹیپ یہاں پر اس طرح سے بنے گا 28 -16 جذر 5/1 48 -48 49 -48 = 1 ہے نا. تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ 28 -16 جذر 3 یعنی کہ ہمیں یہاں پر جواب اس طرح سے مل رہا ہے اس کا کہ 28 -16 جذر 3، ٹھیک ہے. تو یہ سوال نمبر 3 تھا ہمارا بچوں، جس کا حل ہم نے یہاں پر کیا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکسٹ کوشچن دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کہ جذر 5 نفی جذر 3/جذر 5 جمع جذر 3، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جذر 5 جمع جذر 3 کی مزدوج جوڑی جو ہے تو جذر 5 نفی جذر 3 ہے، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اسٹیپ ہمارا یہاں پر کس طرح سے بنے گا کہ جذر 5 √5 - √3 upon √5 + √3 is equal to √5 - √3 upon √5 + √3 into √5 - √3 upon √5 - √3. اس طرح سے یہ ہمارا اسٹیپ یہاں پر بنے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا وہ کس طرح سے بنے گا. وہ بنے گا کہ انٹو بریکٹ √5 - √3 بریکٹ اسکوائر ہے نا. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ cos میں جذر 5 cos = 2 نفی دوسرے cos میں یہاں پر ہم دیکھیں گے مائنس ہوگا، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ cos میں جذر 3 cos = 2 اس طرح سے، ٹھیک ہے. اسٹیپ ہمارا یہاں پر دیکھیں گے ہم اس طرح سے بنے گا cos میں 5 جذر 5 cos = 2 نفی 2 جذر 5 اور جذر 3 جمع جذر 3 cos = 2 اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ /5 نفی 3 اس طرح سے اسٹیپ ہمارا یہاں پر بنے گا. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ دیکھیں گے بچوں کہ یہاں پر مزید ہمیں اسے جو ہے تو مختصر کرنا ہے. تو 5 - 2 جذر 5 ضرب 3 جمع 3/2 برابر کیا ملے گا ہمیں 8 نفی 2 جذر 15/2. تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا بنے گا وہ کیا بنے گا، وہ بنے گا 2 cos میں 4 نفی جذر 15/2 اس طرح سے. تو ہم دیکھیں گے نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو بنے گا وہ بنے گا 4 نفی جذر 15 4 نفی جذر 15. یہی ہمارا جواب ہوگا، ٹھیک ہے بچوں. تو بچوں اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو ملیں گے آپ کو. تو اس کے لیے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے. تو امید کرتے ہیں بچوں کہ آج کے سیشن میں جو ہم نے یہاں پر آپ کو نسلزمہ مناسب کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور 2 رکنی مربع جذری مقدار کیا ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھایا. ساتھ میں 2.4 جو ایکسرسائز ہے اسے بھی ہم نے یہاں پر
کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں سیشن کے بعد آپ ضرور سے ان تمام سوالات کی پریکٹس کریں اور اپنے طور پر اسے حل کرنے کی کوشش کریں. کوشش کیجیے. السلام علیکم.